نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مدرسہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آن لائن مسلمان بھائیوں کے لیے مختلف دینی سلسلے لے کر حاضر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا ادارہ روزانہ کے حساب سے درس قرآن، درس حدیث اور ہر مہینہ احیاء سنت نبویہ کے سلسلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف سنتوں کے بارے میں آگاہی دیتا ہے۔ تو آپ تمام احباب سے گزارش ہے ان تمام سلسلوں کے ساتھ مربوط رہیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت سارے فوائد ملتے رہیں گے۔ ہمارا یہ 2 روزہ کورس النکاح کے نام سے ہے۔ اس میں انشاءاللہ نکاح کی اہمیت، فضیلت اور نکاح کے اصول و ضوابط، نکاح کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، نکاح کرنے کا مسنون طریقہ اور نکاح کے نام سے ہونے والی مختلف بدعات اور رسومات کا تذکرہ بھی ہوگا۔ اللہ تعالی نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے اس کے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان الدین یسر، بے شک دین آسان ہے۔ سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچ فرمایا ہے، دین آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم ایسا نہیں دیا جو انسان کی طاقت سے بڑھ کر ہو۔ یہ انسان خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارتا ہے، اور سنت سے جب ہٹتا ہے انسان تو پھر وہ بدعات و رسوم کی وادیوں میں چلا جاتا ہے، وہاں سے واپسی کے راستے بھی مسدود ہوتے ہیں۔ تو دین آسان ہے، دین میں جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے وہ بھی آسان ہے۔ نکاح بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے ایک حکم ہے، لہٰذا یہ بھی آسان ہے۔ اور ہم میں سے اکثر مسلمانوں نے یہ حدیث سن رکھی ہے، النکاح من سنتی، کہ نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو ثابت ہوا نکاح ایک عبادت ہے، جس طرح حج ایک عبادت ہے، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، عمرہ عبادت ہے۔ تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ علماء سے پوچھیں عمرہ کا سنت طریقہ کیا ہے، حج کا سنت طریقہ کیا ہے، روزے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، پوچھتے ہیں۔ لیکن جب نکاح کا موقع آتا ہے اور معلوم ہے کہ نکاح ایک سنت عمل ہے، ایک عبادت ہے، تو بوقت نکاح بھی ہمیں علماء سے رجوع کرنا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ نکاح کے سلسلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نکاح کے سلسلہ میں کیا ہدایات ارشاد فرمائی ہیں، وہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے نکاح کیے، اپنی بیٹیوں کے نکاح کیے، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے نکاح کیے، وہ تمام نکاح احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اور آج ہم مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں کو دیکھنے کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے نکاحوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے نکاح کیسے ہو رہے، ان کی شادیاں کیسے ہو رہی ہیں۔ ہم مسلمان بھی اسی طرح شادیاں کریں۔ تو سب سے پہلے ہم انشاءاللہ یہ بات عرض کرنے لگے ہیں کہ اسلام میں نکاح کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کو عبادت کا درجہ دیا ہے، تمام مذاہب میں نکاح کو حلال قرار دیا ہے، پچھلے تمام انبیاء علیہم السلام کے دین میں، اور اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جا بجا نکاح کے لیے اپنے بندوں کو ترغیب دی۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں انبیاء علیہم السلام کی سنت میں سے ہیں، حیا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا اور نکاح۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اے جوانو تمہیں نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ نگاہ کو زیادہ جھکانے والا اور شرمگاہ کی زیادہ حفاظت کرنے والا ہے، اور جو اس کی طاقت نہ رکھے وہ روزے رکھے۔ وہ لوگ جو نکاح کی استطاعت رکھتے ہوئے بھی نکاح نہیں کرتے، ان کے ذہن میں ہمیشہ زناکاری کا لاوا پکتا رہتا ہے، اور زنا انسان کو یقینی طور پر ایمان سے کوسوں دور لے جاتا ہے۔ اب جو مسلمان شادی نہیں کرتا وہ در حقیقت اپنے دین کو بھی داؤ پر لگانا چاہتا ہے۔ نکاح کے ذریعہ ان سب مسئلوں سے نجات ہے۔ اگر واقعی کوئی مجبوری ہے اور اصل تدبیر یعنی نکاح پر عمل نہیں کر سکتا، تو پھر حدیث شریف میں علاج بیان ہوا کہ وہ روزے کثرت کے ساتھ رکھے۔ مجمع الزوائد میں ایک حدیث ہے، فرمایا جو شخص نکاح کرنے کی طاقت ہونے کے باوجود نکاح نہ کرے وہ مجھ سے نہیں، یعنی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ نکاح نہ کرنا مسلمانوں کا شعار نہیں ہے بلکہ نصارہ کا طریقہ ہے، کیونکہ وہ نکاح نہ کرنے کو عبادت سمجھتے ہیں۔ عذر نہ ہونے کے باوجود نکاح نہ کرنا اور اسے عبادت یا فضیلت سمجھنا رہبانیت کے زمرہ میں آتا ہے، اور یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو میری فطرت سے محبت رکھتا ہے وہ میری سنت پر عمل کرے، اور میری سنت میں سے نکاح بھی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح کیے، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے نکاح کیے، تو نکاح عبادت بھی، نکاح تمام انبیاء کی سنت بھی، نکاح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب بھی۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا کہ نکاح تکمیل ایمان کا ذریعہ ہے، نکاح کو نصف ایمان فرمایا گیا ہے۔ تو اس لیے جس مسلمان کو اللہ رب العزت نے نکاح کی استطاعت عطا فرمائی ہے، وہ کیا ہے؟ بیوی کے نان و نفقہ دینے کا مالک ہے، دے سکتا ہے، اور بیوی کے حقوق ادا کر سکتا ہے، تو اس صورت میں اسلام اسے ترغیب دیتا ہے نکاح کرنے کی۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہمیں ترک نکاح کی اجازت دیجیے، ہم نکاح نہ کریں اور اللہ جل شانہ کی عبادت کرتے رہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، کہ میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو ترک نکاح کی اجازت نہیں دی۔ نکاح اپنے اندر کئی فوائد رکھتا ہے، ان میں سے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نکاح عبادت ہے۔ آج کے مسلمان نماز روزہ کو عبادت سمجھتے ہیں، لیکن نکاح کو عبادت نہیں سمجھتے۔ بھائی یہ بہت بڑی عبادت ہے اللہ کے ہاں۔ نکاح تقوی کا، حصول تقوی کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ نکاح کے ذریعے سے آنکھ کی حفاظت ہو جاتی ہے، نکاح کے ذریعے سے دل کی حفاظت ہو جاتی ہے، گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے، اور یہی گناہ راہ تقوی میں دشواریاں پیدا کرنے والے ہیں۔ نکاح کرنے سے وہ حائل رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، اور انسان اپنے اللہ جل شانہ کے ساتھ محبت اور قرب حاصل کر لیتا ہے۔ نکاح کا ایک مقصد جنسی تسکین کا حصول بھی ہے۔ فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے اندر جنسی خواہشات رکھی ہیں۔ لذت ایک ایسی شے ہے جس کا طالب نہ صرف انسان ہے بلکہ ہر حیوان اس کا طالب ہے، اور یہ قابل مذمت چیز نہیں ہے۔ قابل مذمت اس وقت قرار پاتی ہے جب اس کا غلط استعمال کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مرد اور عورت میں یہ فطری جذبہ رکھا ہے، اور اس فطری جذبے کو پورا کرنے کا حلال راستہ یہی نکاح ہے۔ نکاح چھوڑنے سے کئی فتنوں میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ قدرتی طور پر انسان کے اندر جو شہوت کا مادہ ہے، یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ اگر نکاح نہ ہو تو ناجائز طریقے سے یہ تقاضا پورا کرنے کی طرف میلان ہوگا۔ اللہ جل شانہ نے حرام سے بچنے کے لیے یہ حلال راستہ رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ آسان رکھا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آسان رکھا ہے تاکہ معاشرہ برائیوں سے، فحاشی سے، عریانی سے محفوظ رہے۔ اس کو مشکل نہیں بنایا اسلام نے نکاح کو،
تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ نکاح تو اتنا مشکل کام ہے، اتنا مشکل کام ہے، ہم کیسے نکاح کریں اور عفت اور پاک دامنی سے اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے نکاح کو آسان رکھا ہے، لیکن آج ہم مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آسان عمل کو مشکلات میں تبدیل کر دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ نکاح مشکل ہو گیا، زنا آسان ہو گیا، نیکی مشکل ہو گئی اور برائی آسان ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ ہمارے دین میں نکاح بہت آسان ہے، نماز سے بھی زیادہ آسان ہے۔ انشاءاللہ کل اس موضوع پر مزید تفصیل سے بات کریں گے کہ ہمارے دین میں نکاح نماز سے بھی کیا ہے، بھی آسان ہے۔ کاش ہم مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب ہو تو ہم آپ کے طریقے پر پھر نکاح بھی کریں۔ نکاح کا مقصد نمبر 4، اولاد کا حصول۔ اولاد کا طلب کرنا بھی نکاح کے مقاصد میں سے ہے۔ نسل انسانی کی بقا اسی سے ممکن ہے۔ حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہوں۔ امت محمدیہ کے افراد کا زیادہ ہونا بھی ایک اہم مقصد ہے، جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری کثرت پر قیامت کے دن فخر کروں گا۔ تو یہ نکاح ہی اس کا ذریعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافے کا سبب یہ کیا ہے؟ نکاح ہے۔ آرام اور راحت کا ذریعہ نکاح۔ اللہ جل شانہ خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، کہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے تم میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے آرام پکڑو، اور تم میں محبت اور نرمی رکھ دی ہے۔ طبی طور پر جسمانی امراض سے بچاؤ کا ذریعہ بھی یہ نکاح ہے۔ نکاح کئی بیماریوں اور امراض سے بچاؤ کا بھی ذریعہ ہے۔ نکاح نہ کرنے والے مادہ منویہ روکنے کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان کا یہ مادہ جب کافی عرصہ تک بند رہتا ہے تو اس کا زہریلا اثر دماغ تک چڑھ جاتا ہے، اور بسا اوقات انہیں مالی خولیا کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے دین نے نکاح کو بہت اہمیت دی ہے، بہت فضائل اس کے بیان ہوئے ہیں، اور یہ بھی آپ نے سن لیا کہ جو شخص استطاعت کے باوجود نکاح نہیں کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اظہار برات بھی فرماتے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح کے اصول و ضوابط بھی قرآن و سنت میں ہمیں ملتے ہیں، اور ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن و سنت میں بیان کردہ نکاح کے اصول اور ضوابط پر عمل کرے۔ جب ایک مسلمان ہے تو اس کو چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل تسلیم کرے، اپنا ہیرو تسلیم کرے۔ نکاح جب عبادت ہے تو ہر عبادت کے اصول اور ضوابط قرآن و سنت اور فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ نکاح کے موقع پر بھی ہمیں انہی اصول میں ہی رہنا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ کلچر چل رہا ہے کہ نکاح خوشی کا موقع ہے، لہٰذا خوب اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ کس نے اجازت دی ہے کہ خوشی کے موقع پر آپ قرآن و سنت کی حدود سے باہر نکل سکتے ہیں؟ بالکل بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ نکاح ہو، نماز ہو، حج ہو، عمرہ ہو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو حدود مقرر ہیں انہی حدود کے اندر رہتے ہوئے انسان کو یہ اعمال بجا لانے چاہیے۔ یاد رکھیں کہ نکاح کے 2 فرائض ہیں۔ نمبر 1 شرعی گواہوں کا ہونا، نمبر 2 ایجاب و قبول۔ یہ دونوں فرض کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ایک واجب ہے، وہ ہے حق مہر۔ حق مہر واجب ہے، اور اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کی 6 آیات میں حق مہر کا ذکر فرمایا ہے۔ حق مہر کی اہمیت کا اندازہ آپ ایک حدیث پاک سے لگا لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم جس کا یہ ہے کہ جس شخص نے نکاح کیا لیکن مہر دینے کا ارادہ نہیں ہے یا دیتا نہیں ہے
یہ مر جاتا ہے تو قیامت والے دن زانیوں کی صفوں میں اٹھایا جائے گا۔ قرآن و سنت میں اگر کوئی خرچے والی چیز ہے تو یہ مہر ہے، اس کی ادائیگی بھی شوہر کے ذمہ ہے۔ یہ تین چیزیں تو لازمی ہو گئیں، ایجاب و قبول اور شرعی گواہ، کم از کم 2 شرعی گواہ ہونے لازم ہیں، اس سے کم اگر گواہ ہے تو نکاح منعقد نہیں ہوگا، اور اس کے ساتھ واجب مہر، حق مہر۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی ان قریب آ جائے گی، مہر کے تفصیلی احکام انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ چند امور ہیں جو مسنون ہیں بھائی، جیسے خطبہ نکاح ہے۔ خطبہ نکاح مسنون ہے، اور اس میں یہ بات یاد رکھیں، اصل سنت جو ہے وہ ایجاب و قبول سے پہلے خطبہ نکاح پڑھنا ہے، اور دوسرا کھڑے ہو کر خطبہ نکاح پڑھنا، جیسے جمعہ کا خطبہ ہے، عیدین کا خطبہ ہے، تو نکاح کا جو خطبہ ہے اس میں بھی اصل سنت یہ ہے کہ کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا جائے۔ ہمارے ہندو پاک میں اس کے برعکس ہوتا ہے، ایک تو بیٹھ کر، اگرچہ کوئی حرام نہیں ہے، خطبہ ہو جائے گا، برکات بھی نصیب ہو جائیں گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ مبارکہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کھڑے ہو کر، اور ایجاب و قبول سے پہلے بھی۔ یہ ایک سنت ہو گئی خطبہ نکاح۔ دوسرا، خطبہ نکاح یعنی نکاح کے بعد کوئی میٹھی چیز تقسیم کر دینا، کوئی بھی ہو، کوئی چوہارا لازم نہیں ہے کہ اس کے بغیر آپ کا نکاح کوئی خراب ہو جاتا ہو، تو اکثر لوگوں نے تو اس کو اتنا لازم کر لیا ہے کہ اس کے بغیر وہ نکاح مکمل ہونے کا تصور نہیں کرتے۔ بھی مطلقاً کوئی میٹھی چیز ہو جائے، آج کل جیسا کہ بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، تو اگر چوہارے کے بجائے انسان نکاح میں وہ چیز تقسیم کر دیتا ہے تو نفس سنت کی ادائیگی ہو گئی۔ اور ویسے نکاح میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں، ان کو آپ چھوارے کھلاتے ہیں، وہ بیچارے کیسے کھائیں گے بھائی؟ تو بہرحال اللہ رسول کی طرف سے کوئی اس میں سخت پابندی نہیں ہے کہ محض چھوارے ہی ہوں، کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، چاہے وہ چھوارے بھی ہوں۔ تیسری سنت ہے اپنی وسعت میں رہتے ہوئے دعوت ولیمہ کرنا، اپنی وسعت میں رہتے ہوئے۔ یہ چھوٹا سا لفظ ہے، اگر ہمیں سمجھ آئے تو اپنی وسعت میں رہتے ہوئے۔ ولیمہ کے تفصیلی احکام انشاءاللہ آ جائیں گے، یہاں پر اتنا یاد رکھیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شادی جو آپ کی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوئی، اس موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بکری ذبح کی اور اہل مدینہ کو ولیمہ کھلایا۔ باقی آپ کے جو 10 نکاح ہیں، کسی نکاح کے موقع پر گوشت اور روٹی نہیں تھا، کسی میں 2 سیر جو، کسی میں دودھ، ایسے یعنی مختصر۔ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بہت بڑا سبق دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرمائے، جتنی طاقت ہے، تو اس کو سنت سمجھتے ہوئے اپنے عزیز اقربا اور غربا فقراء کو بلا کر ولیمہ کھلا دیں، اور اگر آپ کے پاس وسعت نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ سے دکھایا ہمیں کہ دیکھو، میں نے تو کوئی قرضہ نہیں لیا، میں نے گوشت روٹی پکانے کو کوئی لازم نہیں سمجھا، میں نے اتنے لمبے چوڑے بندوں کو جمع کرنا، پوری برادری کو جمع کرنا، اس کو لازم نہیں سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے نکاح کے موقع پر نہ اونٹ ذبح ہوا، نہ گائے ذبح ہوئی، بلکہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے دودھ کا پیالہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیٹھے ہوئے چند صحابہ کو وہ دودھ پلا دیا اور فرمایا ولیمہ ہو گیا۔ اتنی سادگی نکاح میں اتنی سادگی، آج حضور کا کوئی عام امتی، غریب سے غریب تر امتی بھی، وہ بھی اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے جب تک اتنی لمبی چوڑی دعوت ولیمہ نہیں کروں گا میری شادی کیسے ہوگی بھائی؟ لڑکی کے لیے اتنے کپڑے جب تک انتظام نہیں ہوں گے تو شادی کیسے ہوگی؟
سونے چاندی کا اتنا انتظام جب تک نہیں ہوگا شادی کیسے ہوگی؟ بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نکاحوں میں ہمیں یہ چیزیں بالکل نظر نہیں آتی۔ اللہ کے نبی نے بالکل آسان رکھا تھا، سادہ رکھا تھا نکاح، تاکہ میرا کوئی امتی پریشان نہ ہو، یہ نہ کہے کہ میرے پاس تو وسعت نہیں ہے، میرے پاس طاقت نہیں ہے۔ لڑکی والے بھی نہیں کہہ سکتے، لڑکے والے بھی نہیں کہہ سکتے۔ دیکھو نکاح میں ایک خرچہ ہے نا مہر کا، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے دو قسمیں کر دی ہیں کہ نکاح کرو، نکاح میں تاخیر نہ کرو، ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ زیادہ خرچہ ہے اس میں مہر کا، وہ لڑکے والے کے ذمہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوں کرو، مہر کی دو قسمیں کر لو، مہر مؤجل حمزہ کے ساتھ اور مہر معجل عین کے ساتھ۔ مہر مؤجل کا معنی کہ ابھی پیسے نہیں ہے، سال کے بعد ادا کر دیں گے، تو ہماری شریعت کہتی ہے ٹھیک ہے، سال کے بعد دونوں پارٹیاں راضی ہو گئی ہیں، سال کے بعد ادا کر دینا۔ ایک ہے مہر معجل جو ابھی سے دینا طے ہو جائے کہ ابھی دیں گے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بالکل اس کام کو آسان رکھا ہے کہ ایک ہی خرچہ تھا مہر کا، اس کی بھی قسمیں بنا دیں، اس میں بھی مہر معجل ادھار مہر رکھ دیا۔ باقی رہا ولیمے کا معاملہ، وہ میں عرض کر چکا ہوں کہ لمبا چوڑا ولیمہ کرنا نہ سنت ہے، نہ واجب ہے، نہ فرض ہے۔ اپنی وسعت میں رہتے ہوئے جو شخص اپنی وسعت سے بڑھ کر ولیمہ کرتا ہے اس کا کوئی سنت ولیمہ نہیں ہے بھائی۔ جو بندہ شہرت کی نیت سے ولیمہ کرتا ہے اس کا ولیمہ سنت نہیں ہے، اور سنت ولیمہ تو آپ نے دیکھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل تکلف نہیں فرمایا، بالکل تکلف نہیں، بالکل آسان رکھا نکاح کو۔ اور لڑکی والوں پر تو شریعت نے 1 روپے کا خرچ نہیں رکھا۔ اللہ اکبر! ہم کیا منہ دکھائیں گے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں نے تو 1 روپیہ لڑکی والوں پر نہیں رکھا، اور آج ہم مسلمان لڑکے والے ڈیمانڈ کر کے اور زبردستی بطور شرائط ان سے اتنا جہیز لے رہے ہیں، اور پھر موٹر سائیکل بھی دینا ہوگا، کار بھی دینی ہوگی۔ اللہ کے بندے کل کو حضور کو کیا منہ دکھائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ نے لڑکی پر یا لڑکی والوں پر یہ فرض عائد فرمایا ہے کہ آپ لڑکے والوں کا اتنا ان کے لیے آپ انتظام کریں، جو چیز نہ اللہ نے لازم کی نہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے لازم کی، آج امت کہاں چلی گئی؟ تو سادگی کی طرف آئیے بھائی، نکاح کو سادہ رکھیے۔ شادی کا لفظ ہے نا، یہ 3 نقطے اوپر سے ہٹا دیں تو کیا بن جائے گی؟ شادی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادی بالکل آسان تھی، سادہ تھی بھائی، سادہ تھی۔ آپ حیران ہوں گے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، ایک صحابی کہنے لگے کہ آئیے میں آپ کا نکاح کراتا ہوں کہیں، شاید پہلے کچھ بات کر رکھی ہوگی۔ حضرت سلمان کو لے کر چلے گئے، باہر انہیں بٹھا دیا، تو فرمایا کہ آپ بیٹھے، میں اندر جا کر بات چیت کرتا ہوں۔ اندر گئے تو آدھا گھنٹہ لگ گیا، آدھے گھنٹے بعد واپس آئے اور کہنے لگے کہ سلمان بھائی میں آپ سے شرمندہ ہوں، میں نے آپ کے نکاح کی بات چلائی، انہوں نے کہا ان کو تو نہیں دے سکتے، البتہ آپ کو دیتے ہیں، اور نکاح بھی کر دیا ہے۔ اللہ اکبر! حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے کہ شرمندہ آپ کیوں ہوتے ہیں، وہ تو مجھے ہونا چاہیے، اللہ نے آپ کے مقدر میں اس عورت کو لکھا اور میں امیدوار بن کر آیا۔ تو دیکھیے دور رسالت میں نکاح کتنے آسان تھے، کتنے سادہ تھے۔ بہت ساری مثالیں حدیث پاک سے دی جا سکتی ہیں، اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرما دے۔ بہت آسان ہے دین میں نکاح کرنا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ احباب جانتے ہیں، فضائل اعمال کے مصنف ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب آپ بیتی میں کہ میں نے اپنی اور اولاد کی، اپنی بہنوں کی 16 شادیاں کی ہیں، یعنی بچوں کی اور اپنی۔ وہ فرماتے ہیں مجھے ایسے لگا جیسے میں نے 2 رکعت نفل پڑھی ہو، جس طرح 2 رکعت نفل پڑھنے میں کوئی مشکل، کوئی پریشانی ہوتی ہے کیا؟ تو وہ فرماتے ہیں تو مجھے تو 2 رکعت ہی معلوم ہوا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ الحمدللہ کسی کے ساتھ کسی شادی میں جہیز کا معاملہ بھی نہیں ہوا، تو اگر جہیز سنت ہوتا
تو مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے عاشق، سنت کے عاشق، وہ اس سنت کو چھوڑ سکتے تھے؟ تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ تو نکاح کے اندر 2 فرض ہو گئے، ایک واجب ہو گیا، اور 3 سنتیں میں نے عرض کی۔ خطبہ نکاح، کسی میٹھی چیز کا تقسیم کر دینا، اور اپنی وسعت میں رہتے ہوئے دعوت ولیمہ کرنا۔ اگر کوئی آدمی 2-4 دوستوں کو بلا کر مختصر سا ان کو کھانا کھلا دے، یا دودھ پلا دے، پانی پلا دے، شربت پلا دے، یقین کریں اس کا ولیمہ ہو چکا ہے، اس کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ نکاح کے چند مستحبات بھی ہیں، وہ بھی تھوڑا سن لیجئے۔ ایک مستحب یہ کہ انسان اپنی مخطوبہ منصوبہ کو دیکھ لے، یعنی جس عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے تو ایک نظر اس کو دیکھ لینے کی اجازت ہے۔ اس میں ایک بات یاد رکھیں، اہتمام کے ساتھ لڑکی کو دکھانا یہ حرام ہے۔ دیکھنا اور چیز ہے، دکھانا اور چیز ہے بھائی۔ اگر آسانی کے ساتھ اس لڑکی کو دیکھا جا سکتا ہو ایک نظر، تو اس کی تمام احادیث کو ملا کر فقہا نے اجازت دی ہے۔ باقی اس کو، لڑکی کو دکھانا، تقریب منعقد کرنا اور سب اس کو دیکھیں، پھر رشتہ چاہے رد بھی کر دیں، یہ شریعت میں نہیں ہے۔ شریعت میں یہ ہے کہ اگر باوقار طریقے سے، نامعلوم طریقے سے، یعنی کسی کو اندازہ نہ ہو، پتہ نہ چلے، تو دیکھنے کی اسلام میں اجازت ہے۔ یہ بھی مستحب ہے کہ بیوی عمر میں کم ہو، شان و شوکت میں کم ہو، مال میں کم ہو، تاکہ شوہر کو غلام بنا کر نہ رکھے۔ پھر اگر ان چیزوں میں زیادہ ہوگی تو پھر پریشانیاں آئیں گی۔ اور یہ بھی مستحب ہے کہ عورت خوبصورتی میں شوہر سے زیادہ، سنجیدگی، حلم و ادب، وقار، تحمل میں شوہر سے زیادہ ہو۔ یہ بھی مستحب ہے کہ نکاح اعلانیہ ہو، دونوں طرف سے بزرگ حضرات کھلے مقام میں یا مسجد میں تقریب میں شریک ہوں۔ یہ جو چھپ چھپ کر نکاح کیے جاتے ہیں، یہ شریعت کی نگاہ میں بالکل غلط ہے۔ شریعت کہتی ہے مسجد میں نکاح کرو، سب کے سامنے نکاح کرو، تاکہ نکاح اور گناہ میں فرق معلوم ہو۔ اب دیکھیے بھائیو، میں نے نکاح کے اصول و ضوابط، یعنی اس کے جو ارکان ہیں، فرائض ہیں، واجب ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ اسلام میں اس کو نکاح کہتے ہیں۔ اسلام میں ایجاب و قبول، شرعی گواہوں کی موجودگی میں، حق مہر کے ساتھ، خطبہ نکاح کے بعد میٹھی چیز کے تقسیم کر لینے کو، اور اس کے ساتھ اپنی وسعت میں رہتے ہوئے دعوت ولیمہ کرنے کو، اور یہ چند مستحبات عرض کیے ہیں، یہ ہے شریعت کی نگاہ میں نکاح۔ اب آپ اور میں اور سارے مسلمان اپنے گریبان میں جھانکیں، کیا ہمارا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہے، یا ہم نے اس میں اضافہ کر رکھا ہے؟ ہم نے اس میں اضافہ کر رکھا ہے۔ دین میں اضافہ کرنا جائز تو نہیں ہے، دین میں اضافہ کرنا جائز نہیں ہے، لیکن ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اضافے بھی کر رکھے ہیں اور کمیاں بھی کر رکھے ہیں۔ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت کا دعوے دار ہے، لیکن وہ نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے برعکس کرتا ہے۔ آپ نے جو چیزیں نکاح میں نہیں کی وہ اپنے نکاح میں لے آتا ہے، تو آپ بتائیں وہ اب حضور کے ساتھ محبت میں سچا ہے؟ اس دعوے میں وہ سچا ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نکاح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بنا لیں، اور نکاح میں اپنی طرف سے کوئی چیزیں شامل نہ کریں۔ اب آخر میں یہ سمجھ لیں کہ نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ نکاح فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے۔ تو اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ فقہائے کرام، اگر شہوت بہت زیادہ ہو، حتیٰ کہ نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ کر لینے کا یقین ہو، مہر اور نان و نفقہ ادا کر سکتا ہو، اور بیوی پر ظلم و ستم کرنے کا خوف نہ ہو، ایسی صورت میں نکاح کر لینا فرض ہے۔ اور کبھی نکاح واجب ہوتا ہے، کب نکاح کرنے کا تقاضا ہو، نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ میں پڑ جانے کا خطرہ ہو، مہر اور نان و نفقہ ادا کر سکتا ہو، اور بیوی پر ظلم و ستم کرنے کا خوف نہ ہو،
تو ایسی صورت میں نکاح کر لینا واجب ہے۔ اور کبھی نکاح سنت مؤکدہ ہوتا ہے، وہ کب؟ عام حالات میں، یعنی مالی اور جسمانی حالت اچھی ہو، بیوی کے حقوق کو ادا کر سکتا ہو، بیوی پر ظلم و ستم کرنے کا خوف نہ ہو، تو نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ عام حالات میں نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے بھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی ہے، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے نکاح کی ہے سوائے حضرت یحییٰ کے علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور کبھی نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے بھائی، اگر نکاح کرنے کے بعد بیوی کے مالی یا صنفی حقوق ادا نہ کرنے کا اندیشہ ہو تو نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اور کبھی نکاح کرنا حرام ہوتا ہے، کب؟ جب نکاح کرنے کے بعد بیوی کے مالی یا صنفی حقوق ادا نہ کرنے کا یا عورت پر ظلم کرنے کا یقین ہو۔ پچھلی وہ مکروہ تحریمی والی حالت یہ تھی کہ اندیشہ ہے وہاں کہ بیوی کے حقوق شاید ادا نہ کر سکوں، مالی اور دیگر حقوق، اس صورت میں مکروہ تحریمی۔ اور یہاں پر یقین ہے کسی بندے کو، اگر میں نکاح کر لوں گا تو بیوی کے حقوق ادا نہیں کروں گا، اس کے مالی حقوق اور صنفی حقوق ادا نہیں کروں گا، یا عورت پر ظلم کرنے کا یقین ہو، یا نکاح کرنے کا مقصد ہی بیوی پر ظلم کرنا ہو، تو پھر نکاح کرنا حرام ہے بھائی۔ بعض لوگ جو جسمانی طور پر کمزور ہوتے ہیں صحت کے حوالے سے، وہ لوگ بھی نکاح کر لیتے ہیں بھائی۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اگر وہ بیوی کے جسمانی حقوق ادا کرنے پر قادر نہیں ہیں اور انہیں علم بھی ہے، تو ضروری کسی مسلمان بچی کو پریشان کرنا ہے، اپنے نکاح میں لانا ہے، تو اس سے بہتر ہے آپ اپنے علاج پر توجہ دیں اور کسی مسلمان عورت کو خواہ اس طرح پریشان نہ کیا جائے۔ تو نکاح عام حالات میں سنت ہے بھائی، جب یہ سنت ہے تو سنت کو سنت کے مطابق ادا کرنا چاہیے۔ سنت کے اندر ہم نے بہت ساری چیزیں داخل کر لی ہیں، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائیں۔ بہت ساری چیزیں ہمارے دین میں، نکاح کیا ہوا بھائی؟ آسان ہوا۔ وہ میں نے عرض کر دیا ہے، نکاح کے جو فرائض ہیں، نکاح کے جو واجبات ہیں، تو آپ اپنے نکاح کو بس انہی میں کیا ہے منحصر رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام احباب سے یہ گزارش ہے کہ سوال آپ کر سکتے ہیں، میسج لکھا کریں، اس سے ٹائم بچتا ہے، ٹائم چونکہ بہت کم ہوتا ہے، تو آپ حضرات کو انشاءاللہ تفصیلی جوابات بھی دیے جائیں گے۔ ایجاب و قبول کے حوالے سے، لڑکی سے اجازت لینا وغیرہ، یہ مسائل انشاءاللہ کل کی جو ہماری نشست ہے اس میں بیان ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ سے ایک گزارش یہ کرنی ہے کہ ہمارے جو یہ کورس ہوتے ہیں بڑی محنت کے ساتھ مرتب کیے جاتے ہیں اور آپ احباب تک پہنچائے جاتے ہیں۔ ان کو محفوظ کرنے کا، سیو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نوٹ لکھا کریں۔ ہمارے مدرسہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے جتنے آن لائن کورسز چل رہے ہیں، اللہ کے فضل سے سب قیمتی ہیں، اور مسائل، فضائل، ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ آپ احباب ایک دستہ بنا لیں جس میں روزانہ کے جو کورسز ہیں ان کا خلاصہ ضرور لکھا کریں، اور پھر آپ وہ خلاصہ لکھ کر یہاں بھیجا بھی کریں، مدرسے کا جو نمبر ہے۔ تو اس سے انشاءاللہ تعالی کافی رہنمائی ملے گی اور ہمارے حوصلے بھی مزید بلند ہوں گے۔ انشاءاللہ کل اس پر مزید بحث کریں گے۔ نکاح کے اندر جو بہت ساری بدعات ہیں، رسوم ہیں، آج میں نے وہ چیزیں عرض کی ہیں جو نکاح کے حوالے سے قرآن و سنت سے ثابت ہیں بھائی، بس اسی کو نکاح کہتے ہیں، اور آپ لوگ بھی اپنے نکاح میں یہی چیزیں کریں بھائی۔ کل انشاءاللہ ان چیزوں کا تذکرہ ہوگا جو نکاح کے نام پر یا نکاح کے موقع پر ہو رہی ہیں، لیکن وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، تو ان کا تذکرہ ہوگا، اور لڑکی سے اجازت لینے کا طریقہ اور نکاح پڑھانے کا طریقہ، مجلس نکاح، انشاءاللہ ان ساری باتوں پر کل ہماری مجلس میں گفتگو ہوگی۔ آپ اس دعوت کو آگے بھی چلائیں، اپنے احباب، اقربا، دوستوں کو دعوت دیا کریں تاکہ وہ شریک ہوں اور
دین کے اہم مسائل جو بیان ہو رہے ہیں ان سے وہ مستفید ہوں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔